نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے۔ آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ 2 حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون۔ عرض کی، اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں۔ وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسله معي يرد ان يصدقني انی اخاف ان يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى
مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا. إنه لا يفلح الظالمون. بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ قصص ہے اور تذکرہ چل رہا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کے دو بڑے برگزیدہ بندے، اس کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ تبلیغ فرما رہے ہیں، یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں فرعون کو اور اس کی قوم کو، اور اس کی دین کی راہ میں آنے والی مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ انداز ایک قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے تو بندہ وہی کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرے تو اس امر کی دعا کرے، اس چیز کی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے عمل پر پورا اترنے کی، تیرے حکم پر پورا اترنے کی سعادت عطا فرما، اور اس کے لیے تو میری مدد بھی فرما. ہو رہا یہ ہے کہ لوگ مختلف اعتبارات سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کوئی مشقت آتی ہے تو اس میں عبادت کی مشقت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اپنا جو کاروبار دنیا چل رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ چلتا رہے. اس کے لیے پھر آسانی کی تمنا، آسانی کی دعا وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. قرآن کا انداز کیا بتا رہا ہے، نبوی طریقہ کار کیا ہے، وہ ہمیں قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ بندہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرے، اس کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ میرا مالک و مولا اپنی راہ میں میری مدد فرمائے. قرآن کریم کو سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، اور اس کی تفسیر کا اگر مطالعہ رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہترین تبدیلی بھی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے اس کے لیے ہمارے لیے راہیں بھی کشادہ ہوتی چلی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع رہے گا جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ انسان زندگی گزار رہا ہے اور بہت ساری شکایتوں کے ساتھ گزار رہا ہے. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ میری بات نہیں مانتا، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، یہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، وہ یہ یوں اور یہ یوں. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. کہیں بچوں کو اپنے والدین سے شکایت ہے، کہیں والدین بچوں کی نافرمانیوں کا رونا رو رہے ہیں، کہیں میاں بیوی ہیں تو ان کے تعلقات میں یوں دراڑیں ہیں کہ یہ ہیں ان کے لیے ان کا آفس، ان کے دوست، اور یہی چیزیں سب کچھ ہیں. اور دوسری طرف سے ایک بات یہ ہے کہ میں گھر آؤں، مجھے سکون کے سانس ملیں تو میں گھر آؤں. کوئی رپلائی اچھا نہیں ہے، کوئی بات اچھی نہیں ہے، کوئی انداز اچھا نہیں ہے، میرا کیسے گھر میں دل لگے گا. یوں ہم ناچاکیوں کی وجہ سے، نا اتفاقیوں کی وجہ سے کسی نقطۂ اتفاق پر نہیں آ رہے، بلکہ ہر کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ایک کھینچا تانی کا ماحول ہے. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی وجوہات اور ان کے تدارک کے لیے کہ یہ رک جائیں، اس کے کسی حل کی طرف ہم آئیں. انشاءاللہ آج سلسلے میں گفتگو شامل رہے گی. نعت خواں اسلامی بھائی محمد حسان اتاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں. آپ کی زیارت بھی مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد بلا لو یا رسول اللہ 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 بلا لو مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں بلا لو مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے بلا لو یا رسول اللہ 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 مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ
رسول اللہ، اور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکی نے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بلا لو یا رسول اللہ، 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 کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اٹھ کے جا کہاں مدینے سے، اٹھ کے جا کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ارے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا تم کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو، ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو، ہم غریبوں بلا لو، ہم غریبوں
رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں بلا لو یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی فقیروں کی عید ہو جائے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ فاطمہ ہے در مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ اور مدینہ اس سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ پاک کی بار بار با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر چین سے بیٹھنا اور وہاں درود و سلام پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے ہمارے گھروں کو امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ ایسا دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جھگڑے بڑھ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کچھ باتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ بہن بیچاری بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، والدین میں الگ کہیں اگر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تو اس سارے نظام زندگی کو دیکھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا ہی سیکھ رہے ہیں، نفرت ہی سیکھ رہے ہیں، ناراضگیاں کیسے بڑھائی جائیں یہ سیکھ رہے ہیں، منہ موڑ کر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے یہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ سامنے رول ماڈل ہی ایسا آ رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالی سیرت کا، تو ہمیں انداز ملتے ہیں، مزاج ملتے ہیں بات کو بنانے کے، گھر کو پرسکون بنانے کے، اپنے رشتوں کو نبھانے کے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی عزت کرنے کے اور ان کی
قدر و منزلت کو بڑھانے کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی انشاءاللہ موضوع پر اور عنوان پر یقیناً رہنمائی لیں گے اور روشنی حاصل کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر ہم جو گفتگو شامل کرنے لگے ہیں، کیونکہ گھریلو ڈسپیوٹ، گھریلو جھگڑے جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں ایسی بے چینی لاتے ہیں کہ پھر اس کو کہیں سکون نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ باہر کی دنیا میں سکون تلاش ہی تب کرتا ہے جب اس کی اندر کی دنیا سکون سے خالی ہوتی ہے۔ جب گھر میں سکون کا ماحول نہیں ہے تو پھر وہ باہر سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو صوفیہ نے ایک اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ جب اس کے دل کو سکون نہیں ہے تو پھر وہ باہر سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کو نظارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں حسین ہوں، میں جمیل ہوں، میں خوبصورت ہوں، اور اگر دل میں یاد الہی ہو تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس نے یہ منظر بنائے ہیں، جس نے یہ نظارے عطا فرمائے ہیں، وہ مالک، وہ پروردگار، وہ کیسا جمال والا ہے اور وہ کس قدر خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ سوچ کو ذرا سا ڈائیورژن لگتا ہے، ذرا سی ایک جہت ملتی ہے، تب بھی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور خاندانی نظام کی اہمیت کو اگر پہلے ہم اجاگر کریں کہ یہ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے، اور تنہائی تو انسان کے لیے قید کا ہی درجہ رکھتی ہے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی طبیعت پہ ڈھالا ہے جسے مدنی طبع کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ ایک لقمہ بھی کسی انسان کو کھانا ہے تو اس کے لیے ہزاروں لوگوں کا ہونا ضروری ہے، تب اس تک ایک لقمہ کھانے کا پہنچتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تھوڑا سا ڈیفائن کریں نا کیسے اس کو اور تھوڑا واضح کر دیتے ہیں بھی۔ ایک لقمہ بندے کو کھانا ہے تو لقمہ جو ہے وہ روٹی سے بنتا ہے۔ صحیح۔ روٹی جو گندم سے بنتی ہے، گندم کے لیے کھیت چاہیے، اس کے لیے کسان چاہیے، اور اس کو تیاری کرنے کے اس بیج چاہیے، بیج کے لیے جو ہے وہ ملز چاہیے، کارخانے چاہیے بنانے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے۔ پھر ان جو ہے وہ گندم جب تیار ہو جائے تو تھریشر چاہیے اس گندم کو صاف کرنے کے لیے، پھر اس گندم کو لانے لے جانے کے لیے گاڑیاں چاہیے، فلور ملز چاہیے، چکی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے آلات، بہت ساری چیزیں، ان سے انسان جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں آٹا گوندنا ہے تو اس کے لیے پانی چاہیے، پانی کے لیے ٹینکی چاہیے، پائپ چاہیے، موٹر چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے۔ گوندنے کے لیے گوندنے والا یا گوندنے والی بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں جس چیز میں گوندنا ہے وہ پرات بھی چاہیے، وہ پرات جس کارخانے میں بنتی ہے وہ کارخانہ بھی چاہیے۔ اس طرح سے انسان اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، ایک لقمے کے لیے بھی اس کو لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طبیعت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پہ اتارا ہے اسے جوڑے کی شکل میں اتارا ہے، اور انسان اکیلا دنیا میں نہیں آیا۔ تو یوں کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم فرد کو معاشرے کی اکائی قرار نہیں دیتے، بلکہ ہم ایک جو ہے وہ خاندان کو معاشرے کی اکائی قرار دیتے ہیں، ایک فیملی کو۔ تو اب خاندان کی تو یہ اہمیت ہے، اور دیکھیں جو خاندان سے جڑ کے چلتا ہے وہ اپنے طور پر، ذاتی طور پر اس کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اکیلا زندگی بسر کرتا ہے، ایسے شخص کو لوگ جو ہے وہ کرائے پر مکان بھی نہیں دیتے، اپنے ہاں رکنے کے لیے اس کو یعنی تیار نہیں ہوتے، اپنے پاس اس کو جو ہے وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے شخص اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جو ہے وہ کون لوگ ہیں، آبا اجداد کون ہیں، اس کی فیملی کیا ہے۔ ایسے لوگ سے تو لوگ دوستی بھی کرنے سے کتراتے ہیں، ملنے سے کتراتے ہیں۔ تو خاندان انسان کو عزت بھی دیتا ہے، معاشرے میں اس کے وقار کا سبب بھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کے جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ زندگی جو ہے اصل سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اکیلے میں آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذات تک اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ رہ کر، انہیں دین کی دعوت دے کر، اور اس میں خالد بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ سہ کر، لوگوں کی باتیں سن کر جو صبر کر کے ثواب ملنا ہے وہ بھی معاشرے میں رہ کے ہی ملنا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ رہے گا تو حسن سلوک کرے گا۔ اچھا صلہ رحمی کا حکم ہے، خاندان کے ساتھ رہے گا تو اس حکم پر عمل کر سکے گا۔ اچھا صبر کا حکم ہے، اکیلا رہتا ہے، جنگل میں رہ رہا ہے تو کس بات پہ جو ہے نا اس کو صبر کرنا ہے۔ ہاں کوئی موذی جانور
کاٹ لیتا اس کو، وہاں تو اس کو صبر مل جائے گا، لیکن صبر کی کئی قسمیں ہیں. وہ صبر کی جو اقسام اس کو حاصل ہوں گی وہ معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، خاندان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حاصل ہوں گی. تو کئی جہتیں آپ نے کہا نا ڈائیورژن جو ہے وہ مل جائے، کوئی جہت مل جائے، تو انسان کو یہ جو جہتیں ملتی ہیں نا، جس میں عبادات بھی ہیں، معمولات بھی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں دیگر جو چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ساری کی ساری معاشرے کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ 90% یا 95% کے قریب وہ معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس میں ہمارا خاندان بھی ہے، کنبہ ہے، فیملی ہے، اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، آفس کا عملہ ہے، ہمارے انڈر کام کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، مینیجر ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، یہ سب معاشرے کے افراد ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر آدمی رہے گا، اور آپ دیکھیں ضرورت بن جائے گی نا، خاندان کے ساتھ رہنا تو کمانا پڑے گا، کمانے کے لیے کہیں جانا پڑے گا، جاب کرنی پڑے گی یا شاپ پہ جانا پڑے گا، وہاں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا پڑے گا. تو یوں آپ یہ دیکھیں پورا ایک سرکل ہے. تو یہ سب کے ساتھ اس کو جڑ کے رہنا پڑے گا، اور یہ اللہ پاک کی بندوں کے لیے ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے کہ وہ بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان جو اکیلا ہے نا اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے، وہ ابو البشر ہیں، انسان کا آغاز آپ سے ہوتا ہے، آپ پہلے انسان ہیں دنیا کے. جب آپ آرام کر رہے تھے تو آپ ہی کی جو ہے وہ پسلی سے، اس کو ہم ٹیڑھی پسلی بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ پسلی ہوتی ٹیڑھی ہے، اسی کو پسلی کہا جاتا ہے، ورنہ باقی ہڈیاں ہوتی ہیں. تو خیر پسلی جو ہے اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا. اچھا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں حوا ہوں، اور اللہ نے آپ کے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انسان کے سکون کا باعث ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ رہے، اور یہ جو جوڑے بنائے ہیں اللہ پاک نے، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلی خاتون پیدا ہوتے ہی اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں. ابھی شوہر وہ بنے نہیں تھے، اس سے پہلے کہہ رہی ہیں کہ میں تمہارے سکون کے لیے بنی ہوں. اور قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے، عورتوں سے نکاح اس لیے کرو تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. تو یہ انسان چونکہ بنیادی طور پر وحشت سے دور ہونا چاہتا ہے، اس کی سکون اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سکون آپ کہہ رہے تھے نا کہ اندر نہیں ہوتا تو باہر تلاش کرتا ہے، تو وہ سکون کی جہتیں ہی الگ الگ کہ دل کو بھی سکون چاہیے، باڈی کو بھی سکون چاہیے. اب اللہ پاک نے دونوں کے سکون کا انتظام کیا ہے اور جائز کیا ہے، ثواب بھی رکھا ہے اس میں، دونوں سکون میں ثواب رکھا ہے. کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح کا اور جسم کا. اب جسم جو ہے اس کا سکون بھی رکھا ہے اللہ پاک نے، اور جو روح ہے اس کا سکون بھی رکھا ہے، جس کو ہم دل کا سکون بھی کہتے ہیں. اور اس کو سکون اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی جو یاد ہے، حضور علیہ السلام کی جو یاد ہے، وہ اللہ پاک ہی کی یاد ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یاد گیسو نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کی یاد، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا، جعلتو کا ذکر من ذکری، اے محبوب میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا. سبحان اللہ. تو حضور کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو حضور کے جو بال ہیں ان کا ذکر بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یعنی حضور کی یاد میں، حضور کے بالوں کی یاد میں آہیں بھر. اور جب تو آہ بھرے گا تو وہ الف اور ہا سے آہ بھرے گا. فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں، آہ کے بیچ میں دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. آہ کے بیچ میں لام پیدا ہوگا تو اللہ بن جائے گا. فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اصل ذکر کی طرف بندہ لوٹ جائے گا. تو یہ دل کو سکون حاصل ہونے کے لیے رب العالمین نے اپنا ذکر رکھا ہے، اپنے پیاروں کا ذکر رکھا ہے. اور جو باڈی کا سکون ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو رکھا ہے، ان کو دیکھے تو سکون ملے. اپنی اولاد کو رکھا ہے، ان کو دیکھے تو سکون ملے. زوجہ کو رکھا ہے، بیوی کو رکھا ہے، اس کو دیکھے تو سکون ملے. تو انسان بنیادی طور پہ وحشت سے دور ہونا چاہتا ہے اور سکون کے قریب آنا چاہتا ہے. تو اب یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. جو اس نعمت کو سمجھ جائے
تو وہ انشاءاللہ اس کا گھر بس بھی جائے گا، بچ بھی جائے گا. اس کو رشتوں کی قدر بھی آصف آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ پھر وہ رشتوں کی قدر کرے گا جب یہ فیل کرے گا نا، ریئلائز کر لے گا کہ میرا سکون میرے گھر والوں سے ہے، میرا سکون میرے والدین سے ہے، میرے بیوی بچوں سے ہے، میرے بہن بھائیوں سے ہے، تو پھر وہ ان کی قدر کرے گا. کیونکہ جو چیز انسان کو سکون دیتی ہے انسان کی طبیعت میں ہے اس کے ساتھ مل کر رہنا. لیکن جب معاشرتی طور پر کیمپین ہی یہی چل رہی ہو کہ رشتہ دار تو بیزار کرنے والے ہوتے ہیں، بندہ اس جگہ چلا جائے، ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی پہچانے ہی نہیں، جہاں کوئی جانے نہیں، بڑی سکون کی گزرے گی. اچھا، کئیوں نے اس طرح کے تجربے بھی کیے ہیں اور بیچاروں نے نقصان بھی اٹھائے. یا تو بندہ، جس طرح آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ بہت ساری عبادات جب بندے کو کرنی ہے تو اس کو سوسائٹی میں رہنا پڑے گا، اس کو رشتوں کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا، اللہ کریم کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنا ہے تب بھی رشتوں کی جانب دیکھنا پڑے گا. لیکن جب یہ سارے یہ چیزیں اتار کے رکھے گا، نہیں یہ بھی جھنجٹ ہے، یہ توق ہے، تو یہ تو بوجھ ہے، رشتوں کو یوں سمجھ کر اتار کر رکھ دے گا، اکیلا رہ جائے گا. خالد بھائی اس میں کاش کوئی دیکھیں، ہمارا بھی ہوتا. خالد بھائی اس میں دیکھیں انسان نے جو کرائٹیریا بنایا نا وہ اپنے دماغ سے بنایا. جی اب انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول، صحیح، انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون کہ نہیں میں لوگوں سے کٹ کے رہوں گا تو میں ٹھیک رہوں گا، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. لیکن اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو قانون ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ہے. دیکھیں چند صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم 3 4 5 لوگوں نے مشورہ کیا ہے. ایک نے کہا میں آئندہ کبھی میں نے شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے یہ کہا، الگ الگ باتیں کہیں عرض کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ارشاد فرمایا انی اعلمکم باللہ واتقاکم، میں اللہ پاک کی شانوں کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. ارشاد فرمایا دیکھو میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں. ارشاد نبوی دیکھیں، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. اب آئیے دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، مجھے معاشرے میں رہنا ہے، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے، رول ماڈل اللہ پاک نے جو ہمارے لیے بنایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو بنایا ہے. نظام اللہ پاک نے عطا کیا، اس نظام کا نفاذ نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اب یہ دونوں باتوں کو بندہ سامنے رکھ لے، اور ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے دماغ میں جو بات آئی ہوئی ہے نا اسے سائڈ میں کر دے، کیونکہ اس پر عمل کرے گا بے سکونی ہی کا شکار رہے گا. سکون نہیں ملے گا اسے کہ میں رشتہ داروں سے دور رہوں، تو پھر رشتہ داروں سے دور رہے گا تو صلہ رحمی نہیں کر سکے گا. صلہ رحمی میں عمر لمبی ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد فضائل ہیں، یہ سارے کے سارے، پھر اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مائنس میں چلی جائیں گی. تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے بنائے ہوئے قانون، میری سوچ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کے اگینسٹ چلی جائے گی. اس لیے مجھے انہی کو فالو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہی تو نجات دینے والا ہے، وہی تو بندے کو سکون دینے والا ہے، وہی تو قرار دینے والا ہے. ہم نے یہ سارے اسباب تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے سکون مل جائے، وہاں سے مل جائے. جو دینے والا ہے اس کے حکم کے خلاف جا کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ ارشاد فرماتا ہے. اور کچھ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ برا گھر ہے ان کے لیے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں. یعنی ایک جگہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے، اور ایک کام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرما رہا ہے.
بندہ دیکھ لے کہ میں کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہوں, میری چوائس کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ یہاں بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم شعیب بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور شعیب بھائی سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ انسان تنہائی پسند کیوں ہوتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی خاص اسباب ہیں, کیوں ہو رہا ہے ایسا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بخاری شریف میں بیان فرمایا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں, دیگر عبادات اپنی جگہ, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی پسند یہ بھی ہے کہ بندہ رشتوں کو بنا کر رکھے. پھر بھی شعیب بھائی اگر دل یہ چاہے کہ نہیں میں نے تو الگ رہنا ہے, میں تو انوکھا ہی ہوں دنیا میں, تو پھر اس کا کیا حل کیا جائے؟ جسے آصف بھائی نے فرمایا کہ آپس کے تعلقات ہیں اور آپس میں ملنا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر ہی رکھا ہے. اب اپنے رشتہ داروں سے ملے گا, صلہ رحمی کرے گا, تو جیسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا, اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. اب اگر ہم غور کریں کہ اگر باہمی تعلقات بندہ توڑتا ہے تو اس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان باہمی تعلقات رکھتا ہے, ایک دوسرے سے ملتا ہے, مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے, اب اگر کوئی بیمار ہوتا ہے وہ تو اس کی بیمار پرسی کرنے والی بھی لوگ ہوتے ہیں. واہ. اب اگر وہ کسی سے ملے گا نہیں, ملاقات نہیں کرے گا اور بیمار پڑے گا تو اس کو پوچھنے کون آئے گا؟ ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا تعلقات توڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں, اپنے دوستوں سے کٹ جاتے ہیں, اپنے احباب سے کٹ جاتے ہیں, جنہوں نے آپ کی بیماری کے اندر آپ کو دیکھنا ہے, آپ کی پریشانی کے اندر آپ کو دیکھنا ہے, آپ کی مصیبت کے اندر آپ کو دیکھنا ہے. تو جب آپ ان سے ملاقات کریں گے, ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کریں گے اور اپنے معاملات کو بہتر کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے برے وقت میں کام آئیں گے. اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں, اور چونکہ ایک دور ہے میڈیا کا تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. جیسے چند دنوں پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ ایک شخص کا اس کے گھر میں انتقال ہو گیا. انتقال کے 40 دن بعد پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا, اور اس کی تمام معاملات جسم کے جو بھی تھے وہ سب آگے پیچھے ہو گئے, سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے. تعفن اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب ہمارے گھر کے برابر میں جو شخص رہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب اگر یہ اسی معاملے پر ہم غور کریں کہ تعلقات بہتر ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا, تو سامنے والے کو احساس ہوتا یار جس شخص سے ہم ملاقات کرتے ہیں, جس سے ہم ملتے تھے, وہ کئی دنوں سے ملنے نہیں آ رہا, اس سے کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب ملاقات نہیں ہوئی تو پھر وہ باس پرس کرتے, پوچھتے آ کر, جب پوچھتے تو پتہ چلتا کہ معاملات کیا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے گھر والوں سے یا اپنے دوست احباب سے کٹ جائیں گے تو ہمیں دنیاوی بھی نقصان ہوگا اور اخروی بھی نقصان ہوگا. جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کا بھی جو تعلق ہے وہ ہماری باہمی تعلقات سے ہے, کہ ہمارا کاروبار یا ہمارا جو بھی معاملہ ہے جس سے ہم اپنے گھر کو چلاتے ہیں, ریلیشن بہتر ہوگا, کاروبار میں بہتری آئے گی. تو آپ نے جب تعلقات ہی ختم کر دیے, آپ جا کے گھر میں بیٹھ گئے, یا آپ جو ہے وہ آپ نے کونا تلاش کر لیا, اس کونے میں جا کے بیٹھ گئے. بعض دکاندار ہوتے بھی اس ٹائپ کے نا کہ ہماری دہلیز سے اترنے کے بعد پھر نہ چیز کی واپسی ہے نہ ہم آپ کو جانتے ہیں, تو پھر لوگ بھی ان کو جاننا پسند نہیں کرتے. ہم کسی ایسی جگہ سے لے لیں گے جو بیچارہ بعد میں ہمارا چہرہ دیکھ کے ہمیں پہچانے تو صحیح. تو اسی بنا پر کہ اگر جب ہم ملاقات رکھیں گے اور ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا, جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے, میں تو عزت اس کو دوں گا جو مجھے عزت دے گا. تو جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں اس کی طرف سے عزت ملے گی, کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو عزت دینا سکھایا ہے, اور اس پر ہمیں ابھارا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کی عزت کریں, اس کے وقار کو مجروح ہونے سے بچائیں. تو حضور نے جب ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے تو ہم خود سوچیں کہ جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے عزت دلوائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں کی طرف سے عزت ملے گی تو میں اسے عزت دوں گا یا میں اس سے ملوں گا. جب ہم اس کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی طرف سے بھی ہمیں عزت ملے گی. جیسے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کو حکم دیا کہ وہ بچوں پر شفقت کریں, اور چھوٹوں کو حکم دیا کہ وہ بڑوں کا ادب کریں, اور پھر اس پر یہ بشارت عطا فرمائی کہ جو شخص اس طرح کرے گا وہ جنت میں میری رفاقت پائے گا. تو کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں تعلقات کو اچھا کریں, بہتر کریں, تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, اور آخرت میں جو سب سے بڑا انعام ہے
کہ جنت میں حضور کا پڑوس مل رہا ہے, حضور کی رفاقت مل رہی ہے, انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بھی حقدار ہو جائیں گے. ماشاءاللہ یہ اسلام کا حسن ہے شعیب بھائی, ماشاءاللہ کہ اسلام باؤنڈنگ دیتا ہے, لوگوں کو جوڑتا ہے, لوگوں کو دور نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو ملاتا ہے. بندہ آئے تو اپنے رب العالمین کے فرمان کی طرف, آئے تو اس بات کی طرف کہ میں نے لوگوں میں رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے. پرابلم یہاں سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوتی ہے, بندہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا رہوں. کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک مطمع نظر یہ ہوتا ہے لوگ میری آؤ بھگت کریں, لوگ میرے حقوق ادا کریں, میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں, میرے مال سے آپ سب کو بے خبر رہنا ہے, میرے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں وہ میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا, میری نعمتوں پر کسی کی نظر پڑ جائے میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں. آپ لوگ بہت برے ہیں بھائی, آپ نظر لگا دیتے ہیں, میری چیز ضائع ہو جائے گی. جب اس طرح سے اپنے دل میں ایک عجیب لالچ کے پندے میں بندہ رہے گا, جکڑا ہوا رہے گا, بندہ ہوا رہے گا, نہ کسی کے ساتھ وہ ملنساری سے پیش آ سکے گا, نہ کہیں حسن سلوک ادا ہو سکے گا. جو اموال اس کے پاس ہیں, اگر بندے کو اچھا کمایا اس نے, اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے نا, وہ ادا کرنے کے لیے بھی اس کو بندوں کی ضرورت ہے. اب اگر یہ یہی سوچ رکھے کہ نہیں میں تنہا, میں اکیلا, تو میں یوں میں ہوں, یہ میں کرتا نا بیچارہ سب سے الگ ہو جائے گا. اور جب ریوڑ سے الگ ہوگا نا میں کر کے, تو پھر بھیڑیا اس کا شکار کر لے گا, پھر اس سے نہیں بچنا. اس نے کیسے نشانہ بن جانا ہے اس کو شاید سمجھ بھی نہیں پڑے گی. رب العالمین جل وعلا نے جہاں رشتوں کا اور خاندانی نظام کا تذکرہ فرمایا نا قرآن میں, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اس پر توجہ دلائی ہے یا ترغیب دلائی ہے, تو وہاں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ دینے کا مطالبہ فرمایا, تم حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کو ان کا حق دو. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تبارک و تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. ہم یہاں دینے کے بجائے بات کو شروع ہی لینے سے کرتے ہیں. آپ نے مجھے اب تک کیا دیا ہے, آپ سے مجھے اب تک کیا ملا ہے, یوں میں ڈیمانڈنگ رہتا ہوں, جو میں نے ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کرتا. قربان بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیسی وجہ ہے جو رشتوں کو دور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات حقیقت ہے جس پہ اب تک ہماری کافی دیر سے بات ہو رہی ہے کہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں اور اس میں کمی کیوں, اس میں زیادتی کیوں ہوتی جا رہی ہے. وہ سکون, وہ بھائی چارہ, وہ امن, وہ چین, وہ محبتیں, وہ مسکراہٹیں کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں. واقعی اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں. دیکھیے گھر اور رشتہ داری یہ تو وہ چیز ہے کہ جہاں پر بندے کو سکون ملا کرتا ہے. گھر کا اگر دوسرا نام رکھا جائے, رشتہ داری کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ سکون کی جگہ اور سکون پانے والے لوگ جن سے سکون ملا کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بندے کو صرف رہنا ہی ہو, نیند ہی پوری کرنی ہو, وہ تو کسی ہاسٹل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ تو گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے, اور گھر میں شاید وہ گدا میسر نہ ہو, وہ ایئر کنڈیشن میسر نہ ہو جو آپ کو گھر کے باہر کسی جگہ پیسے دے کر مل سکتا ہے. لیکن وہ جو ایک وہ جسے دلی چین اور دلی سکون کہا جاتا ہے نا, وہ جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اگر بارش بھی ہو رہی ہے اور چھت سے پانی ٹپک رہا ہے, گھر کی یہ کیفیت ہے. لیکن اس گھر کے اندر چین اور سکون نصیب ہو رہا ہے نا, اصل حقیقت میں چین اور سکون یہی ہوا کرتا ہے. ویسے ایک یہاں سوال بنتا ہے قربان کہ چین اور سکون میسر کیسے ہے جب بارش ہو رہی ہے اور چھت سے بھی پانی ٹپک رہا ہے؟ جی ہاں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایک شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے تو بہت کچھ ہے, پیسہ بھی اس کے پاس ہے, اس کے پاس عہدہ بھی ہے, شہرت بھی ہے. لیکن آپ اس وقت دنیا کے اندر موجود ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے, اگر ان کے انٹرویو لیے گئے باقاعدہ, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا کچھ ہے, آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کیا وجہ ہے, آپ کس چیز کی تلاش میں؟ ان کا ایک جواب ہوتا ہے میں سکون کی تلاش میں ہوں. اس وقت ہماری ظاہری نظر میں دیکھیں, جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا, ہمارے پاس اگر سونا بھی ہوگا تو ہمیں مٹی نظر آتی, اور اگر ہمارے پاس مٹی نہ ہو اور کسی اور کے پاس دور ہو تو وہ چیز ہمارے لیے سونے کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا زیادہ, جیسے بھی آپ نے بات کی نا, کسی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے, بہت مال و دولت نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ حسن نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سکون صرف اسی کے اندر پوشیدہ ہے, سکون صرف اسی کے اندر موجود ہے. جبکہ جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اگر ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے صرف پیسے سے سکون نہیں ہوا کرتا, صرف جو ہے مال و دولت سے اور عہدے سے سکون نہیں ہوا کرتا. سکون اپنوں کے پاس بیٹھ کر, میٹھے بول سن کر, دو میٹھی بات کر کے, دل کی بات سامنے والے کو بتا کے, اپنوں کی کچھ دل کی باتیں سن کے
ان کے کچھ حل نکال کے، کچھ مشورے کر کے، کچھ لین دین کر کے، کچھ طرح دکھا کے، کچھ کھلا کے، کچھ پلا کے، اس چیز کے اندر جو سکون ملا کرتا ہے نا، وہ لاکھوں کی جائیداد میں نہیں ملا کرتا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، اور یہ لفظ سننے میں معاشرے کی تسکین ہے، معاشرے کا سکون ہے اس میں۔ یار سکون تو اپنوں سے ملتا ہے، اس لفظ کی الگ ہی چاشنی ہے، لیکن یہ لفظ کان سے ٹکرائے نا بار بار، تب تو پھر اس کی ویلیو بنے گی۔ خالد بھائی، روح لیکن جو ہے معاشرہ نا، آصف بھائی یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کان میں الفاظ یہ ٹکراتے ہیں، وہ بھائی اپنوں نے کسی کو کیا دے دیا؟ جب یہی سن سن کے لوگ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اپنے بیزار ہی ہو رہے ہیں، یعنی اپنوں سے بیزار ہی ہو رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کہا جاتا تھا بھائی اپنا ہے نا، مارے گا بھی تو سائے میں بٹھائے گا، کہا تو اب بھی جاتا ہے، لیکن اپنے کے رشتوں کا، پیاروں کا اور محبت کرنے والوں کا احساس دلایا جاتا تھا کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، یہ غیر نہیں ہے، تمہاری محبت ان سے وابستہ ہے۔ اپنوں کو جو ہے وہ اپنا رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، زندہ باد، بڑی کہ پیاری وہ بات سلسلہ کنٹینیو رہے۔ ہاں، اور دیکھیں بات ہو رہی تھی نا کہ سکون کی، اصل میں درست روحانیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا قل الروح من امر ربی، اے محبوب فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ روح اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو چیز جہاں کی ہوتی ہے اس کا سکون بھی وہیں کی غذا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب روح جو ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، تو روح کا سکون جو ہے وہ بھی اللہ پاک کا جو عطا کردہ ہوگا، اسی میں روح کا سکون ہے۔ اب کسی نے کہا کہ سکون شاید میں غار میں رہ لوں، دنیا والوں سے جدا ہو کے سکون مل جائے، یا میں ناول پڑھ کے جو ہے وہ سکون حاصل کر لوں، یا نعوذ باللہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے سکون حاصل کر لوں، یا گانے سن کے سکون حاصل کر لوں، یا پھر کسی اور غلط جگہ پہ جا کے سکون حاصل کر لوں۔ کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، الگ الگ طریقے دنیا میں سکون حاصل کرنے کے، اور کوئی پیسے ہی کے اندر لگا ہوا ہے کہ پیسہ کما لوں بہت سارا، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو تو اس میں سکون مل جائے گا۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹر بنا رکھے ہیں سکون حاصل کرنے کے، اور سکون کا تعلق ہی روح سے ہے، اور روح رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اب سکون حاصل ہوگا تو وہیں ہوگا جہاں سے روح آئی ہے۔ اللہ اب دیکھیں علامہ عبداللہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب تلاوت ہوتی ہے تو انسان جھومتا کیوں ہے؟ پڑھنے والا بھی جھومتا ہے، سننے والا بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اور رکوع جو ہے انسان کی جو روح ہے وہ رب العالمین کا ذکر سن کے، اپنے رب کا کلام سن کے وجد میں آ جاتی ہے، تاکہ یہ سکون اس کو حاصل ہوتا ہے قرآن سننے سے۔ تو رب العالمین کی طرف سے روح ہے، تو انسان کو بس یہ ذہن بنا لے کہ میرا سکون وہاں وابستہ ہے۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر ایک میسج میں پڑھ رہا ہوں، کہا جا رہا ہے کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں، فرشتوں میں نہیں، تو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور اس بات کو ریلائز کر لینا بندہ، اچھا ہو گیا چلو غلطی ہو گئی، پھر ساتھ لے لو۔ میری غلطی ہو جائے تو میرا تقاضا یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، آپ کی غلطی ہو جائے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ اور معاشرے میں ڈسپیوٹ۔ اور یہ دیکھیں خالد بھائی، جب کسی اور سے غلطی ہو جائے نا تو انسان جو ہے نا وہ انتقام کے طریقوں پہ غور کرتا رہتا ہے، اور یہ ایک متفق علیہ بات ہے، اس پہ دنیا متفق ہے کہ جو شخص انتقام کے طریقوں پہ غور کرتا ہے وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ انتقام کے طریقوں پہ غور کرنے والا ہمیشہ پریشانی رہتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ بات آصف بھائی آپ نے کی۔ انتقام لینے میں یہ بھی ہے نا کہ وہ اس کو ویسے ہی وہ پریشان رہے گا، انتقام بھی نہیں لے پا رہا، وہ جو اس نے سوچا ہوا ہے اس نے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، پھر کر ہی نہیں پا رہا، تو وہ ویسے ہی پریشان رہے گا۔ اسی وجہ سے جو نا وہ پھر جو کینہ پیدا ہوتا ہے نا، کہ جب غصے کو نافذ نہ کر سکے انسان، پھر کینہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل میں بربادی یعنی کینہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں گتھی یہ الجھنا شروع کرتی ہے نا تو اتنی بری طرح الجھ جاتی ہے کہ سرا نہیں ملتا، شروع بات کہاں سے ہوئی ہے، اور جناب بغض بھی آ گیا، انتقام بھی آ گیا، کینہ بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد، پھندے میں آنے کے بعد، پرندہ یہ کہے کہ میں سکون سے رہوں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان پھندوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اللہ کریم جل وعلا کے حکم کی طرف آئیں، اس کے احکامات ہم ماننے کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ سکون ملتا چلا جائے گا۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، ان کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی
सिलसिला खुले आँख माशाल्लाह बड़ा प्यारा बेहतरीन सिलसिला है। रोजाना नए नए मौजू अच्छे मौजू होते हैं। ये बताइए कि लड़ाई झगड़ों की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या है? किस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं? घर हैं, बाहर हैं, माशरे में इसकी वजूहात क्या है ताकि हम इससे बच सकें? नातख्वां इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दें। सोना जंगल रात अंधेरी, शाही बदली काली है। अल्लाह 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 रहमत फरमाए, करम करे। ऐसे भाई बड़ी अहमियत है रिश्तों की, आप बयान फरमा रहे हैं और इनकी कदर भी करनी चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल है कि भाई जब इतनी अहमियत है और लोग, मज़े की बात ये, लोगों के साथ आप एक मौजू छेड़ दें तो बहुत सारा मवाद, बहुत सारा कंटेंट लोगों के पास होता है कि हाँ रिश्तों की मतलब हमसे पूछो भाई, लीजिए एक वर्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो गाड़ी चलती चली जा रही है, सफ़े पलटते ही चले जा रहे हैं, लेकिन अदायगी की बात आती है तो परेशानी होती है। झगड़े क्यों हो रहे हैं फिर जब इतना सब कुछ पता है? देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो झगड़ों के असबाब हैं, दूसरा इत्तिफाक और इत्तिहाद के असबाब हैं। तो ये जो चीज़ें अपनी ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं, ठीक है, अब एक तरफ जो है ना वो बिगाड़ पैदा हो रहा है तो इन चीज़ों की वजह से होता है, उसके असबाब भी हैं, वो बयान कर दिए जाएंगे। लेकिन इंसान जो बनाने वाले असबाब हैं उन पे गौर करना शुरू कर देना, उस पर अमल करना शुरू कर देना। भाई क्या है जी? हिकमत अमली, मुस्कुराहट है, मुआफ़ करना है, अफ़ो दरगुज़र है, जज्बातियत को ख़त्म करना है, ठीक है, अदम तवाज़ुन जो रिश्तों के अंदर आ रहा है उसको मैनेज करना है। देखें आप खालिद भाई, ज़ौजा और वालिदैन, यहाँ के बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, आप ये देखें, एक दो जुमले हैं बड़े प्यारे, कभी भी माँ बाप की मोहब्बत में बीवी का हक ज़ाया ना करे और कभी भी बीवी की मोहब्बत में माँ बाप का हक ज़ाया ना करे। बैलेंस आ जाएगा ना, माँ बाप की मोहब्बत में बीवी का हक ज़ाया नहीं होना चाहिए और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप का हक ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो जब तवाज़ुन आप बरकरार रखेंगे, भाई वालिदैन का दर्जा ये है, बहन भाइयों का दर्जा ये है, ज़ौजा का दर्जा ये है, बच्चों के दर्जे ये हैं, हर एक को उसके दर्जे में रखेंगे, उसके साथ वैसा ही उसने सलूक रखेंगे और जो मामला है गुस्से का जवाब प्यार से देने वाला वो इख्तियार कर लें, हिकमत अमली के साथ कोई बात कर दे। अब अगर देखें खाने में नमक तेज़ हो गया, अब डायरेक्ट जुमला ये कहना कि आज ट्रक उलट गया था नमक का, ये बात और है, और ये बात करना कि आज नमक कुछ ज़्यादा है, आइंदा एहतियात कीजिएगा, दोनों बातों में फ़र्क है ना। तो एक बात आपने कही, उससे हो सकता है सामने वाले को बुरा लग जाए, ठीक है, अगरचे वो आपने दुरुस्त कही हो, लेकिन हर दुरुस्त बात नहीं कही जाती। अंधे को भी अंधा कहें, जाहिल को जाहिल कहें, उसको भी बुरा लगता है। तो फिर हम जो एक हमारे साथ शरीक हयात है, वो हमारे बहुत सारे जो है ना काम हमारे वाबस्ता हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने क्या फरमाया था कि मेरी ज़ौजा कपड़े मेरे ये धोती है, खाना मेरा ये बनाती है, मेरे बच्चों का ख्याल ये रखती है, मेरे माल की हिफाजत ये रखती है, मेरे घर की हिफाजत ये करती है, सबसे बढ़कर मेरे गुनाह से बचने का ज़रिया है। अब अगर कभी कोई ऐसी खिलाफ मिजाज कोई बात कर भी दे तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सुबह अब ये देखें, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शैतान भी रास्ता बदल ले, ठीक है, यानी उनकी ज़िंदगी में भी शैतान उनके रास्ता बदल लेते थे, आज भी बाबे उमर से शयातीन नहीं गुजरते। तो आप ये देखें, गौर करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शानो अज़मत कितनी बुलंदो बाला है, उसके बावजूद भी आप दर्स दे रहे हैं, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो। तो आप ये देखें कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, उसके असबाब भी सामने आ गए इन बातों में। आपने हिकमत अमली को इख्तियार नहीं किया, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो कह के मार रहे हैं, आपकी हंसी नहीं रुकती, आप कस्टमर को डील कर रहे हैं तो मुस्कुराहटों का तूफान है, और आप जैसे घर में आए तो आपका पारा चढ़ा हुआ है, जैसे घर में आए एक तो दरवाजा नॉक करने का अंदाज, धाड़ धाड़ धाड़, सुन्नत का पता ही नहीं कि कैसे नॉक करना है, अंदर से क्या पूछा जाए, बाहर से क्या जवाब दिया जाए, ये भी नहीं पता। दरवाजा खुला, सामने कुछ बर्तन रखा था, उसको ठुड्डा मारा, वो वहां जा रहा, बच्चा आया उसको एक कान पे लगाई, और उधर से अब ये देखिए अजीब गरीब माहौल बन गया घर जाते ही। तो बाहर जो था, बाहर था तो बड़े प्यार से बात कर रहा था, कस्टमर से बड़े प्यार से बात कर रहा था, और फिर घर में भी जताते हैं मेरी बात पूछनी हो मेरे दोस्तों से पूछो, मोहल्ले वालों से पूछो। नहीं, इस्लाम क्या फरमाता है, नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। फरमाया तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है
جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، ہاں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تو انسان کا اصل تعارف اس کی زوجہ کرواتی ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اپنی اہل کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ گھر میں جاؤ انداز کیا ہو۔ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہ ہوتا۔ واہ واہ، یہ جو نا ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بنیادی طور پر آپ کی بات سے یہ لیا جائے کہ جھگڑے کی وجوہات یہ بنتی ہیں کہ بندے کے مزاج میں خرابی ہوتی ہے۔ مزاج کو ابتداً اچھا کر رہے تو انشاءاللہ بہاریں آئیں گی، مسکراہٹیں آئیں گی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ خالد میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں، آج کا ٹاپک آپ نے بڑا اچھا لیا ہے، یہ حالات کے مطابق ہے۔ خالد میاں، جھگڑے کی اصل وجہ اصل میں تضاد خیالات اور تضاد جذبات ہوتے ہیں۔ جھگڑالو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں صحیح۔ اب کروں۔ دوسری بات یہ کہ ہم میں قوت برداشت نہیں ہے، اگر ہم گالی کا جواب مسکرا کر دیں تو شاید محبت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں تو خدا کی قسم کبھی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ خالد میاں، اس حوالے سے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی، اس پر عمل کرنا چاہیے لوگوں کو بھی۔ بس بھائی، ایک جوان لڑکا آتے جاتے نا میرے اوپر فرسٹ قسم کے جملے کھستا تھا، میں کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا تھا، مسکرا کر چلا جاتا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہوا تو میں کچھ فروٹ لے کر اس کی عیادت کو چلا گیا۔ آپ یقین کریں وہ بچہ میرے پیروں میں گر گیا اور رو رو کے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گالی کا جواب گالی سے ہم دیں گے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک سے ہی ہو گئے نا دونوں۔ اور جھگڑا زبان کی حدود سے نکل کر ہاتھا پائی اور ہاتھا پائی سے نکل کر قتل تک چلا جاتا ہے، اس لیے خاموشی میں عافیت ہے۔ زبان اور دھاگا جتنا لمبا ہوگا وہ لگتا چلا جائے گا۔ بس میں تو یہ سمجھاتا ہوں آج کل کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کی بھی نیک اعمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ برائی کو بھلائی سے ٹالا جائے، اور یہ زبان، واقعی زبان اور دھاگا ہے، بڑی پیاری مثال دی کہ یہ جتنے لمبے ہوں گے الجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے زبان کے بھی فریب سے بچائے۔ اور اس کی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شعر میں تنبیہ فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے انسان کی کہ پرابلم کیا بنتا ہے اور جب زبان زیادہ چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے۔ فرمایا کہ خوب رسوائیاں کراتی ہے، خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زباں بے لگام ہوتی ہے۔ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ کبھی کسی کی عزت اتارے گی، کبھی کسی کی عزت پامال کرے گی، کبھی کسی کو متوجہ کرے گی لڑائی کے لیے، کبھی کسی سے جھگڑا نیا مول لے لے گی۔ اس کو بے لگام نہ چھوڑا جائے۔ اور اس کی لگام کیا ہے؟ اس کی لگام یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اچھے جملے کہیں نا، حوصلہ افزائی کے، خیر خواہی کے، مزاج پرسی کے، کہیں کوئی مشکل میں ہے تو اس کو ڈھارس دینے کے، یہ جملے اگر ہماری زبان سے ادا ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ بہت پیاری بات آپ نے کی۔ مزید کال لیتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنے کی عادت کیسے بنائے کہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہے۔ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ میری الفت مدینے سے ہے، یہ کلام سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بڑے اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دی کہ بھئی جھگڑے سے بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن برداشت ہی نہیں ہوتا، مطلب بندہ بات ایسی کر دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے تن بدن میں۔ تو کیسے عادت بنائیں اس کی بات کو شعیب بھائی؟ تو جناب گزشتہ جو بات ہوئی ہے اور آصف بھائی نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ برداشت اگر پیدا ہو جائے، اب وہ برداشت، اب یہ بولنا برداشت ہی نہیں رہی، پھر جب برداشت ہی نہیں تو برداشت کہاں سے ہوئی پھر وہ؟ صبر کا پیمانہ تو لبریز ہی نہیں ہونا چاہیے، صبر ہی کرے بندہ، صبر کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اور جتنا صبر کر سکتا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر غور کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ غور کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تکلیفوں کے پہنچنے پر بھی صبر کیا۔ پھر فتح مکہ ہمارے سامنے ہے، جن کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب کو پریشان کیا اور ان کا حمل بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ضائع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ لوگ لائے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا،
अच्छा, बच्ची का गम एक ज्यादा होता है बाप के ऊपर ना, उसको तकलीफ पहुंचाने वालों का भी गम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हुजूर की आप कैफियत देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने वो लोग आ रहे हैं, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें माफ फरमा रहे हैं। इसी तरह हजरत वहशी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, लेकिन हुजूर की आपके साथ क्या मामला थे कि हुजूर ने उनको भी माफ फरमा दिया। जबकि आप बात ये नहीं कि इस्लाम लाने से पहले का मामला है, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर ये तो हुजूर के ही सच्चे गुलाम हो गए ना। सच्चे गुलाम हो, लेकिन कुफ्फार को भी हुजूर ने माफ फरमाया ना। हुजूर को उन्होंने भी तंग किया तो हुजूर ने उनको भी माफ फरमाया। इस्लाम लाने के बाद भी माफ फरमाया, इस्लाम से पहले वालों को भी माफ फरमाया। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर गौर करना चाहिए, और हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसमें अगर ये देख ले जाए ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, जो रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, अगर बंदा इन पे गौर करे कि अब जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या नतीजा निकल सकता है, तो फिर ये जो अदम बर्दाश्त है और सामने वाले की बात पर जो है ना फौरन भड़क जाना, एकदम आग लग जाना, और जो माचिस बिल्कुल रेडी रहना आग लगाने के लिए और बिल्कुल हाथापाई के लिए, यहाँ तक कि मामला आगे बढ़ जाए इसके लिए रेडी हो जाना, तो अगर रिजल्ट्स पे गौर कर ले तो बंदा इनसे बहुत ज़्यादा बच सकता है। अच्छा, मसला ये है कि रिजल्ट्स पे बंदा गौर नहीं करता, जो नताइज है उन पे बंदा गौर नहीं करता। उसकी वजह जो होती है वो उस वक्त बंदे की अपनी पावर होना है। असल में हम बर्दाश्त भी तो कुर्बान भाई मोहब्बत कर रहे होते हैं, मोहब्बत बर्दाश्त करते हैं, गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते। जी जी, हालांकि बर्दाश्त तो करना ही गुस्सा था, बिल्कुल गलत बात ही बर्दाश्त करनी थी। हकीकत बात है, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाया ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले। कौन है ये लोग? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह करीम नेक लोगों को पसंद फरमाता है। बंदा रिजल्ट पे नज़र रखेगा इस तरीके से, आखिरत में मुझे इनामात मिलने वाले हैं, और दुनिया में जो फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं, उन पर जब नज़र रखेगा तो बहुत सारी इन वजूहात से बच सकता है। अब नताइज की मैं बात कर रहा था जो रह गई थी, वो ये कि असल में जब बंदे के पास पावर होती है ना, ज़बान ज़्यादा तब चलती है कि जब वो उस वक्त बंदे को परेशानी नहीं होती। अभी जॉब अच्छी लगी हुई है, 2 पैसे ज़रा अच्छे आ रहे हैं, देखिए नौकरी आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है, कल है आज है। जो आपके मामू बन गए वो आपके मामू ही रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए, जो चाचू बन गए चाचू ही हैं, जो वालदेन ज़िंदगी भर वालदेन ही रहेंगे, वो कभी वालदेन से हट नहीं सकते। माँ बाप अपने हमेशा माँ बाप ही रहना है। वो आपके लाख कहने से ये मेरे माँ बाप नहीं है, मैं नहीं मानता, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। नौकरी आज लात पड़ जाएगी, घर के अंदर बैठे होंगे, फिर उस वक्त जबान हो जाती है बिल्कुल चुप। स्टेटस, रुतबा, ओहदा, मनसब सब खत्म। अब जो बाहर के जो आ रहे थे ना आओ भगत करने वाले, जिनकी वजह से आज हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को जहाँ सुकून मिलना है, जिसकी अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस पाक के जरिए दिलाई, खैरुकुम लिअहलिही, माशाअल्लाह। इससे बड़ी क्या बात होगी कि तुम बेहतरीन शख्स उसे करार दे दिया गया कि जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, मिलनसारी अपनाने वाला है, खुश अखलाकी अपनाने वाला है, वगैरह वगैरह लवाज़िमात पर अमल करने वाला है। लेकिन जिनकी वजह से उसने सब कुछ छोड़ा, आज ये मामला हो गया। तो इससे पहले कि वो वक्त आए कि जब जबान खामोश रहे, उससे पहले नताइज पे गौर कर ले, और अगर ये देखना है कि ऐसा कैसा होना है, ऐसे लोगों के पास बैठ जाए, जैसे ख़ास तौर पे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनके पास बैठ के बंदा 2-4 बातें सुन ले उनकी ज़िंदगी की, तो शायद उसको पता चल जाए कि जब मैं उस स्टेट तक पहुँचूँगा, उस हालत तक पहुँचूँगा, तो फिर अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ होना। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, और इग्नोर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, सब्र और हिल्म का मुजाहरा करने के लिए अव्वलन इनके फ़वाइद पढ़े, फ़ज़ाइल पढ़े, माफ़ करने के फ़ज़ाइल पढ़े। आपको लगता है कि दूसरा ही आपका हक़ पामाल कर रहा है, आपका हक़ बिल्कुल निकलता है, लेकिन फिर भी आप झगड़ा छोड़ दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, हक़ पर है, अब तो यूँ समझे कि लड़ने का लाइसेंस है उसके पास, समझा ही जाता भाई मैं हक़ पर हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झगड़े को गोया यहाँ नापसंद फरमाया, और आपस की मोहब्बत जो मुसलमानों की है ना, ये कायम रहे, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी तरगीब देने के लिए कितनी आला नेमत का तज़किरा फरमाया। इरशाद हुआ कि जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के दरमियान में माल की जमानत लेता हूँ। ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमानत है उसके लिए जो झगड़ा छोड़े, और इसलिए छोड़े, इसके बावजूद छोड़े कि वो हक पर है। तो यहाँ पर लड़ना ही पेशन में नहीं आना चाहिए। जानशीन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का गुज़िश्ता दिनों सफ़र बांग्लादेश रहा, वहाँ पर नेकी की दावत का सिलसिला रहा, इज्तिमात में आपके बयानात रहे। मदरी चैनल के नादरीन को अभी एक पैकेज दिखाते हैं इस हवाले से, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने मौजू पर, झगड़े क्यों होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ही
انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بے مثال خوبیوں، فضائل و کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ الغرض ہر ایک نبی کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور ہمارے آقا احمد مجتبیٰ 12ویں والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف خلیل بلکہ اپنا حبیب بھی بنایا، جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور ایک اور ارشاد نبوی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت مصطفیٰ کے مختلف واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے آواز سنائی دی کہ انہیں ہمارے پیارے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ انہیں تمام انبیاء و مرسلین کے اخلاق حمیدہ کا نمونہ بنا دو۔ تو پھر کیوں نہ کہے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی اے میرے رحمت والے آقا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلق مبارک یعنی اخلاق کو عظیم یعنی بہت بڑا قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، ایسی نرالی و حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئی۔ تو میرے آقا بھلا آپ علیہ السلام کی طرح کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات اور رب العالمین جل وعلا کی آپ پر عنایات اور نوازشات کا بیان ہے، اور یقیناً یہ ایمان والے کے دل میں حضور جان عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا بہت زبردست ذریعہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مدنی چینل کے ناظرین بیان کرتے رہیں, سنتے رہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی اسی میں گزر جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے کرتے جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں حضور کی پہچان بھی نصیب ہوگی, اور آخرت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے, ہمیں جنت میں بھی لے کر جائیں گے. کچھ میسیجز کی طرف آپ کے آتے ہیں. گجرانوالہ سے میسیج ہے, کہا جا رہا ہے کہ حسان بھائی سے عرض کلام سنا دیں. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ جی واہ. اشفاق بھائی اور عبدالحبیب بھائی نے جو کلام پڑھا ہے الصبح بدا من طلعته, یہ سنا ہے ماشاءاللہ. پھول نگر سے میسیج ہے, کہا جا رہا ہے کہ اللہ کریم مدینہ کی حاضری کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہے. اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی با ادب با ذوق حاضری ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کو, میسیج کرنے والوں کو, اور جو دعاؤں کا اس حوالے سے کہتے رہتے ہیں, رب العالمین سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. اچھا جی, یہ کلام سنا دیں. مدینہ یاد آیا ہے. اللہ رکھیو تاری ہے ماشاءاللہ, ہمارے ریگولر بیسس پر ماشاءاللہ آپ میسیج کرنے والے اسلامی بھائی ہیں. میرے پیر دیہ دم خیر ہوئے. واہ جی واہ. لاڑکانہ سے ہیں اور پنجابی کلام کی فرمائش ہے. زندہ باد. یافور اتاری ہیں, اے حسنین کے نانا, یہ بھی لاڑکانہ سے ہیں, اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. سرکار توجہ فرمائیں, یہ کلام شامل کیجئے. حسان بھائی سے گزارش ہے یہ نعت سنا دیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو. اچھا جی. محمد رجب رضا اتاری ہیں گجرانوالہ سے, ان کا میسیج انشاءاللہ آگے بڑھ کر شامل کرتے ہیں. جب گفتگو کے فریز میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شاکر رضا اتاری ہیں ملیر کراچی سے. عاقب مدنی بھائی ہیں قصور سے, اور مدینہ یاد آیا ہے, اس کلام کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے. گجر خان سے میسیج ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ آگے شامل کریں گے. گھر اللہ کے ذکر سے گھر کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے. چشتیہ شریف سے میسیج ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے, اللہ پاک آپ کو برکت دے. اور خلق, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے, یہ کلام سنا دیں. حمزہ یاسین ہے, اور حمزہ غلام یاسین ہے اکاڑا سے. ٹھیک ہے جی. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, مظفر گڑھ سے میسیج ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد بھائی, میں حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو لیتے ہیں. آصف بھائی کی آواز میں کلام سننے کی فرمائش ہے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کچھ کالز بھی آپ کی فرمائشوں کے حوالے سے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میں ہوں فاطمہ تاریامین کے نواز سے پیار کر رسان بھائی, آپ مجھے ایک کلام سنا دے. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. واہ واہ, سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. میں یہ دعا سننا چاہتا ہوں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا. کیا بات ہے جی, آمین. اللہ کریم اس کو قبول بھی فرمائے. مزید. میری نعت خواں حسان بھائی سے یہ فرمائش تھی, مجھے یہ کلام سنا دے. اے ختم رسول مکی مدنی. کیا بات ہے جی, اللہ پاک برکت دے. ایک کال اور دے دیجیے. محمد عاقب رضا اتاری قصور سے, مجھے یہ والا کلام سننا ہے. مدینے کے بانی دوانم کے داتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکت دے. حسان بھائی آپ کی طرف ہیں, کچھ فرمائشیں پوری کریں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرورے ہر دو سرا ہو, سرورے ہر دو سرا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو. اپنے
को भी निभाओ, हम बदों को भी निभाओ, किसके फेर होकर रहे हम, किसके फेर होकर रहे हम, किसके फेर होकर रहे हम, गर तुम्ही हमको ना चाहो, गर तुम्ही हमको ना चाहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, जब नबी मुश्किल कुशा हो, मुस्तफा खैरुल वरा हो, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन गया मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने बुलबुल को कहा, उमरी से वे जां फिजा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी से वे जां फिजा, हैरत ने झुंझे लाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नग़मा शरा, है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नग़मा शरा, हक़ ये के वासिफ़ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं
روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا، مدینے میں ہے میری الفت، مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا، مدینے میں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ زبردست کلام شامل ہوئے جن مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، چلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں۔ جن کی پوری نہیں ہو پاتی، ظاہر ہے ایک کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے، اور سبھی کی فرمائشیں پوری ہو ان جائیں کو بھی مبارک ہو، جی برکت کی دعا ان کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک چلیں جی، ان کو بھی ہو، کیا بات ہے۔ وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کبھی بندہ ذوق کے مطابق پڑھ رہا ہوتا ہے، اچھا پڑھا جائے، اچھا سنا جائے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ دعائیں دیتے رہا کریں، لیتے رہا کریں، یہ بھی گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب مزاج میں ہی دعائیں دینا شامل ہو، لینا شامل ہو، دعائیں سمیٹنا شامل ہو، بندہ پھر کام بھی ایسے کرے گا جس سے دعائیں ملتی ہوں۔ تو مدری چینل کے ناظرین کے لیے بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ میسیجز سب کے پڑھ لیے جائیں، سب کے نام آ جائیں، کوئی اس انتظار میں نہیں رہے کہ ہم نے میسیج کیا تھا شامل نہیں ہوا۔ ہاں کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ضروری ترمیم کر کے آپ کے سامنے پڑھے جاتے ہیں، تو یوں بھی میسیج آتا ہے کہ ہم نے جن الفاظ سے میسیج کیا تھا وہ الفاظ نہیں پڑھے گئے۔ تو بعض جگہ پر ظاہر ہے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پر اس طرح سے نہیں پڑھی جا سکتی، کچھ آداب کے، اخلاق کے، کچھ دیگر تقاضے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نبھانا ہوتا ہے۔ ویسے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ماشاءاللہ بخوبی نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ آ جائے، کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک لفظ یہ بھی آ جائے گا تو ڈسکشن میں تھوڑی سی اور چیز وسعت مل جائے گی، بات آسانی سے ہو سکے گی، تو وہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ ہی کے میسیجز ہوتے ہیں جو آگے بڑھائے جاتے ہیں، آپ ہمارے سلسلے کا بہت اہم حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا منچ مدنی چینل کے ناظرین ہی کے لیے سجایا جاتا ہے، تو بالکل اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اپنی آراء، اپنی تجاویز دیتے رہیں، میسیجز کرتے رہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا آصف بھائی، نہیں آپ چلیں بھئی، نہیں میں نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ، یہ ایک مزاج ہوتا ہے، یا آپ ہی کہہ دیں کہ میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس نہج تک بات پہنچتی کیوں ہے؟ اور بعض کا تو اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ ان کا جھگڑا شروع ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹیں گے نہیں، ساتھ چھوڑنے کی بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے بنیادی وجہ تو دینی تعلیمات سے دوری ہے خالد بھائی۔ دیکھیں اگر کوئی ناراضی کا کوئی معاملہ ہو جائے
تو قرآن مجید نے اس کے اسٹیپ رکھے ہیں نا، وہ کیا کرنا ہے کہ بھئی اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے تو کرنا کیا ہے، نافرمانی کے معاملات ہو جائیں تو کرنا کیا ہے، فرمایا کہ انہیں سمجھاؤ، سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے سمجھاؤ، اچھا سمجھ آ جائے ٹھیک، ورنہ فرمایا بستر الگ کر دو، اچھا یہ بھی سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ فرمایا ایک اگلا اسٹیپ ہے جس کو جو ہے وہ ڈانٹنے ڈپٹنے سے بھی تعبیر کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے اگر مرحلہ آتا ہے آخر والا، اس میں بھی فرمایا کہ دونوں طرف سے بڑے بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اچھا قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر شروع اوپر سے ہوتے ہیں، وہ جو معاملہ طلاق والا ہے نا، علیحدگی والا، سب سے پہلے وہ پہلے آ جاتا ہے، یا پھر اس کے بعد والا اسٹیپ ہے، یعنی تیسرے نمبر پر اس کو لے آتے ہیں، نعوذ باللہ ہاتھ اٹھانے والی بات یا لڑائی جھگڑے والی بات۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے، لات گھونسے مارتا ہے اور اس طرح تشدد کرتا ہے، فرمایا وہ ظالم ہے، کہ گناہ کبیرہ ہے، اور قیامت کے دن ایسا شوہر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں سے بات شروع نہیں کرنی چاہیے، ابتدا ہمیں گھر کو رکھنا کیسے ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام ہے زینت دینا، سنوارنا، لباس کا کام ہے عیب کو چھپانا، لباس کا کام ہے پروٹیکشن دینا، حفاظت کرنا۔ اللہ پاک نے لباس سے تعبیر فرما کر اس کو لباس کے ساتھ بیان کر کے بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں کہ اب انسان کی باڈی میں کوئی عیب ہے تو کپڑا اس عیب کو چھپاتا ہے، بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے، شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپائے، رواداری ہونی چاہیے، سنوارنے کا کام کریں، بگاڑنے کا کام نہ کریں، کیونکہ لباس انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ جیسے اب سردیاں ہیں تو ہم گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں تو اسے باڈی کی حفاظت ہوتی ہے، تو شوہر بیوی کی حفاظت کرے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی دیگر معاملات کی، اور بیوی جو شوہر کے ان معاملات کی حفاظت کرے۔ اچھا اس میں جو نا بڑا زبردست رول ہوتا ہے زوجہ کا، شوہر کو اس نہج پہ نہ لے جانے میں۔ بھئی بیوی جو ہے وہ مسکراہٹ اپنے جو ہے وہ لبوں پہ رکھے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، حکمت عملی کے ساتھ کام کرے، نرمی اختیار کرے، غصے کا جواب جو ہے وہ پیار سے دیا کرے، اور برداشت کرے بہت ساری چیزوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے۔ دیکھیں آباد کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ کام شروع کے جو چند سال ہوتے ہیں نا اس میں کرنے کا ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے بادشاہ سمجھے، اور شوہر بھی جو ہے اس کو جہاں یہ کہا فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہروں کو، مردوں کو بیویوں پر حاکم بنایا گیا ہے، تو اس حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آئے۔ تو اب جب یہ دونوں طرف سے معاملات ہوں گے، کچھ باتیں شوہر برداشت کرے، قرآن حاکم بنا رہا ہے جی تو یوں سوچے کہ قرآن کس طرح کے حاکم کو پسند کرتا ہے، جو خبر گیری کرنے والا ہو، جو مشکل میں ساتھ دینے والا ہو، جو پشت پناہی کرنے والا ہو۔ جی تو اس طرح سے شوہر کی طرف سے اگر دونوں علم دین سیکھیں گے، ہمارا جو شوہر ہے جو نا اس معاشرے میں اگر جو ہے وہ اجتماعات میں آئے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے رکھے ہیں اس کو سیکھے، اس پہ لازم بھی ہے سیکھنا۔ بعض جو حقوق جو فرائض میں داخل ہیں، واجبات میں داخل ہیں، وہ شوہر پہ سیکھنا لازم ہے۔ صرف بیوی پر جو شوہر کے حقوق لازم ہیں ان کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا اس پہ لازم ہے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں معاشرے کی، جو بیویاں ہیں، اچھی بیوی بننا چاہتی ہیں تو ان کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، مدنی چینل ہے، مدنی مذاکرہ ہے، یہ گھر بیٹھے ہی ان چیزوں سے سیکھ سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے اسلامی بہنوں کے تعلق سے، تو اس میں ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ سامان ہے، ایون گھر میں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ماہنامے کے اندر بہت کچھ شامل ہے۔ تو بہت سے ذرائع ہیں اس دور میں سیکھنا اور سمجھنا، یہ بہت آسان ہو چکا ہے، بشرطے کہ انسان سیکھنا چاہے۔ اگر دیگر جگہوں پر اپنا وقت ضائع کرے گا، فضول چیزوں میں سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر نہیں سیکھ سکے گا۔ تو خیر دونوں طرف سے یہ معاملات ہوں، بیوی اپنا جو کردار ہے گھر میں وہ نبھائے، اور شوہر کا جو کردار ہونا چاہیے
وہ نبھائے. دیکھیں آپ حلیۃ العلیہ میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب وہ گھر میں آئے تو اس کی بیوی ڈر جائے, اس کے ملازم سہم جائیں, اس کے بچے جو ہے نا چھپ جائیں, اور جب یہ گھر سے واپس جائے تو سب سکون میں آ جائیں. اور انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو شوہر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا جب احساس کرے گا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو ٹریٹ کرے گا اور ان کے ساتھ وہ رویہ رکھے گا اس نے سلوک والا, تو پھر آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام دیکھیں پانی پی رہے ہیں نا جی, سیدہ عائشہ پانی پیتی ہیں جس جگہ ہونٹ رکھ کے, نبی پاک علیہ السلام اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پی رہے ہیں اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے. ٹھیک ہے, نبی پاک علیہ السلام کو کوئی بھی دنیا میں ہرا نہیں سکتا, ٹھیک ہے, حضور سے آگے نہیں نکل سکتا. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام ایک موقع پر جو پردے کے تقاضے تھے ان کے مطابق وہ اپنی زوجہ سے جو ہے وہ حضور خود جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے ہیں بیوی کی دل جوئی کے لیے. نبی پاک علیہ السلام گوشت کا ٹکڑا جس جگہ سے سیدہ عائشہ پاک نے لقمہ لیا ہوتا تھا, بائٹ لی ہوتی تھی, اسی جگہ نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تناول فرما رہے ہیں اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے. تو شوہر گھر میں اپنی بیوی کے پکائے ہوئے کھانے کی جائز تعریف تو کر سکتا ہے, کم از کم جو جائز تعریف بنتی ہے وہ تو کرے. اسی طرح سے اس کے کاموں کے اندر اس کو کبھی دعا دے دے, بھائی جزاک اللہ, بارک اللہ, آپ نے کہا نا کہ دعائیں دیتے رہیں لیتے رہیں. تو آپ یہ دیکھیں جب زوجہ کو جزاک اللہ کہنے کی عادت ہو جائے, آپ جناب کی عادت ہو جائے گھر کے اندر, ابے تبے چل بے نکل یہاں سے ایک لگاؤں گا, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں. اور اگر آپ پیار سے بات کریں گے, محبت سے بات کریں گے, وہ جو محبتیں آپ کی باہر بیدار رہتی ہیں انہیں گھر میں بھی بیدار رکھیں, انہیں سونے پہ مجبور نہ کریں, انہیں نہ سنائیں, ان محبتوں کو یہاں بھی بیدار رکھیں, ان مسکراہٹوں کو یہاں بھی جگمگاتا رکھیں. اگر آپ وہ ساری چیزیں جو محبتیں مسکراہٹیں دنیا والوں کے لیے وہی اگر گھر میں بھی آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ نوبت نہیں آئے گی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اس نوبت تک جانے سے معاملات کو بچانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. کیا بات ہے, بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین, علم ہوتا ہے کہ کہاں پر بات بگڑنے والی ہے, کہاں پر رشتہ ٹوٹنے والا ہے. جب تک ٹوٹا نہیں ہوتا نا تو لوگ کہانی جان رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کیا ہوا, کہاں تک پہنچی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. جی, کیا لگتا ہے بن جائے گی بات؟ مجھے بھی نہیں لگتا تھا, بسانے والا تو بندہ ہے ہی نہیں. یہ جب جس ٹائمنگ میں کر رہے ہیں نا, یہ وقت سلو کرانے کا ہے. جس کو آپ چسکے لینے میں برباد کر رہے ہیں, جس کو بڑوں تک بھی بات ایسا سمجھنے میں آتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی انتظار کر رہے تھے, ان کا مسئلہ ہے وہ خود حل کر لیں گے. اور جب وہ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ بڑے بن کر, جی ہم کراتے ہیں نا. بعض اوقات یہ بڑے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس چل کر آئیں, یہ ہم سے آ کر بات کریں, وہ اپنا بڑا پن دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب ہم بڑے ہیں تو ہمارے پاس آیا جائیں. ارے آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تو خود بڑے بن کر آپ اپنا بڑا پن ظاہر کریں اور خود چلے جائیں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے. آپ سلجھانے کے بجائے اس کا انتظار کرنے کے وہ آئے, اور اس سے پہلے وہ معاملہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہوتا ہے. موقلے میں منہ کون دے کہا جاتا ہے. یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ وہ عورت جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے, علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے کہ اس عورت کو ابھاریں گے, بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کروائیں گے اس سے, چاہے وہ اس کے بھائی ہوں, چاہے اس کے ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, یا پڑوسنے ہوں, یا کوئی اور عورت ہو یا مرد ہو, جو بھی اس میں شامل ہوگا, فرمائے یہ وعید ان سب کے لیے ہے, وہ سب جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے. استغفر اللہ. یہ اس لیے جو ہے وہ انسان کو یہ چیزیں جب سامنے ہوں گی نا, یار میرے لیے وعیدیں کتنی ہیں, دنیا میں تو تباہی کا میں باعث بن ہی گیا, اب میں جب باعث بناؤں تو پھر میری تباہی آخرت میں ہو جائے گی. آصف بھائی بعض تو ایسے ہوتے ہیں, ایسے والدین بھی ہوتے ہیں, ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں, یار ہماری بہن مری تھوڑی جا رہی ہے, ہاں جی, ارے ہماری بہن, ہم بیٹھے نا اپنی بہن کے سر پر, ہم کریں گے نا اس کے لیے. والدین بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے, لیکن اس کا خمیازہ بعد میں بھگتتی ہے وہ عورت جو اپنی بھائیوں کی یا اپنی بہن, اپنے والدین کی یا اپنے بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر پر بیٹھ جاتی ہے. وہ بھائی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے, ان کو ان کی زوجہ محترمہ پھر کچھ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے جب اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, جب وہ گھر کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا فیصلہ کروا دیا. تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں کیا ہیں. آج ہم اپنی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے
کہ کل ہماری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، اس کو ہمارے خلاف اکسائے، اس کا ہمارے خلاف ذہن بنائے، تو غور و فکر خود کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم کر رہے کیا ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تعلیمات دین سے اگر دوری رہے گی تو پھر یہ خلفشار، افتراق، انتشار اور یہ بد مزگیاں، نا چاکیاں، نا اتفاقیاں اور دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ علم دین حاصل کریں اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن رہے، سکون رہے، تو دین اسلام کی تعلیمات سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ کالز آپ کی شامل کریں۔ بس عرض صرف اتنی تھی کہ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، تو اس میں صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس میں اگر صبر اور برداشت نہ ہو تو پھر وہ رشتہ اور تعلق جو ہے وہ آگے صحیح معنوں میں بہتر انداز میں چل نہیں پاتا۔ بالکل پیاری بات کی آپ نے، زبردست بات کی، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ یہاں گجر خان سے جو میسج تھا اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو، میرے خیال سے باتوں کی جگہ یہاں صرف لفظ غلطیوں ہو تو اچھا ہو جائے گا، کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے گھر کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ مزید کال دیجیے۔ آصف اقبال مدنی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ ناراض ہونے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ اچھا جی، وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں وہ بہانہ بتا دیں کہ ہم ان سے جان نہیں چھڑا لیں۔ دیکھیں، ہم جان چھڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایسوں کو اپنا بنایا جائے، ان کی طبیعت کو بھی بدلا جائے۔ طبیعت بھی بدل سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ طبیعت بدل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات ایسی ہیں، میٹھے بول ایسے ہوتے ہیں، تغودار خان جیسے شخص کو میٹھے بول نے بدل دیا تھا۔ تو میٹھے بول ہوتے ہیں، بزرگوں کا جو انداز ہے کہ اگر سامنے والے کو، جس طرح وہ ایک ہمارے کالر نے بات کی کہ وہ مجھے جو ہے وہ ہوٹنگ کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا، اور میں جب اس کے اچھا سلوک میں نے کیا تو وہی معافیاں مانگنے کے لیے پاؤں میں گر گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم پیار سے، محبت سے اس کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کا جواب دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ ایسا شخص جو غصے کے بہانے تلاش کرتا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھا کرتی ہیں۔ دیکھیں، ہم ایسے شخص کو کوشش کریں نمازی بنا دیں، کوشش کریں نمازی بنا دیں۔ بعض لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری اطاعت کیسے کرے؟ تو ہم مشورہ دیتے ہیں اس کو اپنے بیٹے کو نمازی بنائیں، نماز اس کو سیدھا کرے گی۔ کیوں؟ صلاۃ جو ہے نا سلبن سے بنائے یا سلیون سے بنائے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے ٹیڑے بانس کو آگ پر گرم کر کے سیدھا کرنا۔ تو مفتی امجد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز ٹیڑے آدمی کو سیدھا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کروائیں، ایسے شخص کو نماز کا ذہن دیں، اس کو ایک اچھا ماحول فراہم کر دیں، دعوت اسلامی کا ماحول سامنے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ایسے شخص کو جس کے اندر غصہ ہے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، وہ اس کو تحفے میں پیش کیا جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ انفرادی کوشش کریں گے، اسے سمجھائیں گے، کیونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ مایوس نہ ہو کسی کی اصلاح سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی کی طبیعت، بہت ساری محرومیاں انسان نے دیکھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کی طبیعت میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ غصہ ہی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کو، اب نبی پاک علیہ السلام نے کن لوگوں کو معاف کیا تھا؟ وہ غصے والے لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کیسا پیغام دیا، ان کے سارے غصے ختم ہو گئے، وہ غصے ہی میں تو نکلے تلوار لے کے کہ میں آج شہید کر دوں گا، لیکن 40ویں نمبر پہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سامنے والے کی جو طبیعت ہے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہ اس سے جان چھڑائیں بلکہ اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت زبردست بات کی، اور تبدیلی ود دی پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آتی جاتی ہے، طبیعتیں بہتر ہوتی جاتی ہیں، کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ ایک کال اور لیتے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خالد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ بچوں اور بڑوں کی لڑائی میں کیا فرق ہے؟ بچے لڑتے ہیں پھر مل جاتے ہیں، جبکہ بڑے تو بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، یہ بات فرق تو ویسے آپ نے بتا ہی دیا، لیکن یہ جو بات کی ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ کہیں بیجا توقعات وابستہ ہوتی ہیں، کہیں کوئی بات ہے، کہیں کوئی بات ہے، جیسا معاملہ سامنے آتا ہے پھر مزید
اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی جو ناراضگیاں ہیں وہ دیر پا چلتی ہیں. اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں انا کا عنصر ہوتا ہے. میں کیسے؟ میں تو معاف نہیں کر سکتا. تم معاف کر سکتے ہو تو جاؤ جا کے مل لو. مجھ سے یہ نہیں ہوگا. کیا کہیں گے قربان؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو انا ہے نا یہ کہیں پہ بخشتی نہیں ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی اور پھر ایسے چبک جاتی ہے کہ بندے کے اندر، افراد کے اندر دوریاں پیدا کر دیتی ہے. اور اسی انا کی وجہ سے پھر معاملات بگڑتے ہیں اور بہت آگے تک جاتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک انا والی بات کہی نا، ایک اور وجہ بھی ہے بچوں کی اور بڑوں کی لڑائی کے اندر. وہ یہ ہے کہ بچے لڑنے کے بعد بھول جاتے ہیں. 5 منٹ پہلے ان کی لڑائی ہو رہی تھی، 5 منٹ بعد بیٹا یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. اچھا انہی کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی جس کی چیز چھین رہے تھے اب اپنی چیز اسی کو کھلا رہے ہیں. وہ بات ہوئی ہو گئی، ختم، بس ختم، دیٹس آل. ہونے والی بات تھی، ہو گئی. لڑائی جھگڑا کیا، دوبارہ کھیل کو شروع کر دیا. بڑوں کی لڑائی کے اندر اور چیزیں جو اچھی ہے، سالوں کی قربانیاں، راتوں کو آنا کسی مسئلے پہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھول کر وہ جو ایک پوائنٹ وہ جو ایک لائن ہوتی ہے نا، وہ لائن ہمیں یاد رہ جاتی ہے. کیسے کہا مجھے، کیسے دیا، مطلب ایک لحاظ ہوتا ہے. اچھا اب یہ بات یاد رکھیں، اپنے تمام جو احسانات ہیں نا وہ پھر سامنے آ رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کے جب لاوا پکاتے ہیں نا، یعنی کوئلے کے ساتھ جب پیٹرول بھی مل جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کیسی لگنے والی ہے. تو اپنے احسانات بھی جب یاد آنا لگ جائے اور سامنے کے احسانات بندہ بھول جائے، اس کا ایک لفظ بھی یاد آ جائے، تو پھر بات بہت آگے تک بڑھا کرتی ہے. لیکن بچوں کے اندر یہ بات نہیں ہوا کرتی. اچھا وہ ایک بچپن میں نا کھیلا کرتے تھے، آپس میں جھگڑا وگڑا ہوتا تھا، تو وہ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو ایک بڑا اس وقت بچپن میں جملہ بڑا سنتے تھے، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. ایک بڑی بچپن کے اندر یہ آوازیں آتی تھی. ایک جھگڑا ہوا آپس میں، آپ لڑے اور تھوڑی دیر میں آواز آئی، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. اگر یہی عنصر ایک طریقے سے آ جائے کہ بھائی چلو لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں اس جھگڑے سے بھی، تو بڑا کیا ہو چھوٹا کیا ہو سب برابر ہو جائیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ انا. اچھا اللہ کا گھر صاف کرو کیا مطلب ہے جی شعیب بھائی؟ اس کا مطلب جو سمجھ آتا ہے ظاہر وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی جلوہ گاہ ہے نا، وہ دل ہے انسان کا. دل کو صاف کرو بھائی، کینے سے صاف کر دو، بغض سے صاف کرو بھی، ختم کرو دل سے. جی بڑی کیا بات ہے جی. بڑے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں اٹھتے جا رہے ہیں جو اس قسم کی پریشانیوں میں، اس قسم کے حالات جنگ میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کا گھر صاف کرو. پھر وہ ہوتا یہی تھا کہ یہ بڑے معاملے میں پڑھ کر معاملے کو ٹیکل کیا کرتے تھے، اس کو سلجھایا کرتے تھے، اس کے حل کی طرف لایا کرتے تھے. بڑا ہونے کا حق بھی انہی کو ہے، انہی کو کہا جائے بڑا ایسے لوگوں کو. جی ہاں کیا بات ہے آصف بھائی، بہت پیاری بات کی آپ نے. جب بندہ بڑا ہے نا تو اس کو اپنا بڑا پن دکھانا ہوگا. اس کو تھوڑی کہ مجھے کوئی کال کرے گا، مجھے کوئی بلائے گا، کوئی شامل کرے گا، ہمیں بتایا ہوتا تو نا. خبر آپ کو سب کی تھی اور پتہ آپ کو 20 ذرائع آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن تم نے تو نہیں بتائی نا. یہ معاملہ آپ خود سوچیں کہ معاملات کو خراب کرے گا یا درستی کی طرف لائے گا. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، دین اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، خامی ہو گئی، رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے. سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم.
حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے